شب برات کی فضیلت بڑی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے شمار مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ احادیث طیبہ بھی اس بارے میں موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب بکریوں کے بالوں کے برابر کا مطلب تو اتنا ہوا کہ جس کا شمار ہی ہمارے اعتبار سے نہیں بنتا، تو اتنے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ لیکن اس میں احادیث مبارکہ کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، اور جن کی بخشش نہیں ہوتی انہی میں سے وہ افراد بھی ہیں کہ جن کی آپس کے اندر دشمنی ہو، آپس کے اندر نفرت و عداوت ہو، ایک دوسرے سے کینہ رکھنے والے ہوں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ کتنا اہم ہے، میں اس کے حوالے سے چند ایک روایات اور احادیث جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ شعب الایمان کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک جنتی مسجد میں آئے گا۔ صحابہ کرام کو بڑا اشتیاق ہوا اور بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ ابھی جنتی آئے گا۔ تو اب صحابہ کرام سراپا اشتیاق دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے کون آئے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور وضو کے جو قطرے ہیں وہ ان کے داڑھی کے بالوں میں چمک رہے تھے، اور ہاتھ کے اندر انہوں نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جنتی آئے گا اور یہ جنتی ہے۔ اچھا، ایک دن یہ واقعہ ہو گیا، دوسرے دن بعینی ہی یہی واقعہ دوبارہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا۔ صحابہ کرام پھر مشتاق ہوئے کہ اب کون آئے گا، تو دیکھا وہی کل والے انصاری صحابی دوبارہ آ گئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب 3 دن مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے جنتی ہونے کا بیان کیا، اور ایک ہی آدمی تینوں مرتبہ آیا۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے لیے تو پہلے دن ہی کنفرمیشن ہو گئی تھی کہ یہ جنتی، لیکن تھوڑا بہت جو اشتباہ کہ ہو سکتا ہے یہ نہ کوئی اور مراد ہو، لیکن جب تینوں دن ایک ہی آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی جنتی۔ تو اب ان میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں پتہ تو کروں اس صحابی کا عمل کیا ہے، یہ ایسے کون سے نوافل، کون سی تلاوت، کون سے اذکار، کون سے اوراد، کون سے اعمال کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس کو بار بار جنتی قرار دے رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس صحابی کے گھر گئے، انصاری صحابی کے گھر، اور جا کر ان سے کہا کہ میرا اپنے والد صاحب سے کچھ معاملہ ہے، یعنی جیسے جھگڑا وغیرہ ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر میں ٹھہر جاؤں، رات آپ کے گھر پہ گزار لوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے گھر پہ رات گزار لیں۔ اب رات ہوئی تو اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا، یہ بالکل انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ اب دیکھنا ہے یہ کرتے کیا ہے۔ لیکن وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ وہ انصاری صحابی جو جنتی تھے وہ مسجد سے آئے عشاء پڑھ کے، اور آ کے اپنے جو معمول کے سارے ہی لوگ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں وہ پڑھے، اور اس کے بعد سو گئے۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ بن عمر پوری رات ہی جاگتے رہے کہ یار دیکھیں رات کو 12 بجے اٹھتے ہیں، 1 بجے اٹھتے ہیں، 2 بجے اٹھتے ہیں، آخری پہر اٹھتے ہیں۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ انصاری صحابی کو آدھی رات کو اٹھنا تو دور کی بات ہے، وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اذان ہوئی تو انہوں نے معمول کے مطابق اٹھے، وضو کیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار کام تو کوئی نہیں کیا انہوں نے، ساری رات تو ایسے ہی گزر گئی، بس اتنا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے جب کروٹ لیتے تھے تو اللہ اللہ کرتے تھے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن کوئی اسپیشل عمل وہ نہیں نظر آیا۔ تو اب انہوں نے دوسری رات بھی وہی جا کے عرض کیا کہ ایک رات میں آپ کے گھر میں اور ٹھہر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی ٹھہر جائیے۔ اب یہ دوسری رات بھی ٹھہرے، اب ساری رات گزر گئی، پھر دوبارہ وہی
نہ آدھی رات کو، نہ پونی رات کو، نہ وہ کسی اور پہر میں اٹھے ہی نہیں، تہجد بھی نہیں پڑھی۔ فجر کی اذان ہوئی، وہ بیدار ہوئے اور وہی وضو کر کے مسجد چلے گئے۔ 3 دن تک یہ عمل چلتا رہا۔ تو اب تیسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس انصاری صحابی سے سوال کیا کہ بھائی صاحب، عرض یہ ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا جو ہے وہ اپنے والد سے کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں تھا کہ میں گھر پہ ہی نہ ٹھہر سکتا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن روزانہ یہ فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا اور 3 مرتبہ آپ ہی مسجد میں آئے۔ تو میں اس شوق میں تھا اور اس میں جو ہے وہ جستجو میں تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ تو میں رات کو جو ہے وہ 3 راتیں آپ کے پاس ٹھہرا، تو میں نے تو 3 راتوں میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کوئی تصور تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی پوری رات تلاوت ہی کرتے رہے ہوں گے، پوری رات نوافل ہی پڑھتے رہے ہوں گے، پوری رات تسبیح کرتے رہے ہوں گے، تو میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ تو آخر آپ کو یہ فضیلت اور یہ بشارت کس وجہ سے دی گئی؟ تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ بھئی دیکھو، میرا عمل تو اتنا ہی ہے جتنا آپ نے دیکھ لیا کہ میرا معمول یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاں ایک بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کا کینہ نہیں ہوتا، کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں نفرت اور عداوت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہی وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو وہ بشارت عطا کی گئی۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھنا، اس میں کینہ نہ ہو، اس میں نفرت نہ ہو، اس میں عداوت نہ ہو، اس میں دوسروں کے بارے میں برے خیالات اور بدگمانیاں نہ ہوں، تو اس کی فضیلت کتنی ہے کہ 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور اس کے پیچھے خوبی کیا نکلی کہ دل پاک ہے۔ تو دلوں کا پاک ہونا حسد سے، کینے سے، تکبر سے، اور اس حدیث مبارک کے مطابق بطور خاص کینے سے پاک ہونا، یہ بڑا اہم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا سن لو، بے شک بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، لیکن اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ دل اگر سدھر جائے اور دل اگر پاک ہو جائے اور دل اگر کینے سے اور عداوت سے اور نفرت سے ان سے پاک ہو جائے تو پورا بندے کا بدن جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل ایمان کی شان بیان کی ہے، وہ کیا بیان کی؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا کہ جو بعد میں آنے والے مومن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو ہم سے پہلے مسلمان گزرے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ اس دعا کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا کینہ نہ رکھنا، ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کا کینہ پیدا نہ کرنا، ہمارے دل کو کینے سے پاک رکھنا۔ اور کینہ وہ معاملہ ہے کہ یقین کیجئے جب تک دل میں کینہ ہے بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جنت میں داخلے سے پہلے، کیونکہ جنت بڑی پاک جگہ ہے، وہ بڑی ستھری جگہ ہے، وہاں کینے کی غلاظت اور گندگی کے ساتھ بندہ نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پہلے کینے سے پاک کرے گا۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں سے کینہ کھینچ لیں گے، کیونکہ کینے والا دل جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کینہ جو ہے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ اتنی شدید چیز ہے۔
تو دل کی پاکی جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور دل کی پاکی کے اندر جو بہت بڑا مین جو فیکٹر اور جو رول ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ دل کے اندر کینہ نہ ہو۔ اور یہ جیسے شب برات آ رہی ہے تو شب برات کے حوالے سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ کتنوں کی بخشش فرماتا ہے؟ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ 1,00,000 بکری ہو تو اس کے بال کتنے بنے گے آپ شمار کر لیں، شمار نہیں ہو سکتے، اتنے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس کے دل میں کینہ ہے، نفرت ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک اور حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی آپس میں دشمنی چل رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ ان کا کینہ ختم نہ ہو جائے، ان کی عداوت ختم نہ ہو جائے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہم روز نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آگے شب برات کا مبارک جو ہے وہ موقع آ رہا ہے اور اتنی مقدس رات آ رہی ہے اور خدا کی رحمتیں ایسے جو ہے وہ نچھاور ہو رہی ہوں گی اور برس رہی ہوں گی اور اس میں بخشش کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، لیکن صرف اپنے دل کی کپٹ اور اپنے دل کے کینے اور اپنے دل کی عداوت کی وجہ سے ہماری بخشش جو ہے وہ اٹھا کے سائڈ میں کر دی جائے کہ اس کی بخشش نہیں کرنی۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں تو یہاں تک فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی، کیونکہ نماز جو قبول ہوتی وہ تو خدا کی بارگاہ میں آسمانوں سے بھی اوپر چلی جاتی ہے نا، لیکن فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی، وہیں رہ جاتی ہے۔ وہ 3 کون سے؟ فرمایا ایسا حکمران کہ جس کی عوام اس سے خوش نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور اسی حال میں وہ عورت رات گزارے، کہ جو اس کی جائز احکام ہے ان کی بھی پیروی نہ کرے، ناجائز کی تو پیروی نہیں کرنی ہوتی، جو جائز ہے اس کی بھی پیروی نہ کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس بندے کی نماز سر سے اوپر نہیں ہوتی جس کے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، یہ ساری نمازیں ہماری چل رہی ہوں، اور چونکہ ہمارے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے جو ہے وہ تعلق والوں کی، اپنے قریبیوں کی عداوت ہے، ان سے نفرت ہے، تو نہ ہماری نماز قبول، نہ ہمارے نوافل قبول، نہ ہمارے فرض قبول، نہ ہمارے واجب قبول، نہ ہماری عبادت قبول۔ تو اس سے بڑھ کر اور کوئی یوں کہہ لے کہ باعث جو ہے وہ ندامت چیز بندے کے لیے کیا ہو سکتی؟ تو یہ دلوں میں کینہ رکھنا جو ہے یہ بڑی سخت چیز ہے، اور معاف کر دینا خدا کو پسند ہے اور خدا کے نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کبھی آپ واقعہ ذرا غور کریں نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس واقعے کے اندر کیا کیا چیز ہے، اس واقعے میں کیا کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، قرآن پاک کے اندر مذکور ہے کہ ان کے سلوک کے اندر جو ہے ان کو مارا بھی، ان کو پیٹا بھی، ان کو کنویں میں بھی ڈال دیا، بعد میں ان کو بیچ بھی دیا، سارا کچھ کیا۔ لیکن جب یہی ظلم و زیادتی کا مرتکب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جب پتہ چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے ہمارا بھائی جس پہ ہم نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو جب ان کے سامنے پہنچے تو انہوں نے کیا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی تم پہ برائی نہیں ہے، جو معاف کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کب معاف کیا کہ جب بدلہ لے سکتے تھے، جب انتقام لینے کی قدرت تھی، جب خود حاکم وقت تھے، سلطان تھے،
جب پاور اور اختیارات ان کے پاس تھے اور جب بھائی بے بس اور بے کس ہو کے ان کے سامنے کھڑے تھے، تو ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ ہمارے کسی رشتہ دار نے اگر ہمارا کوئی دل دکھایا ہو، ہمارے کسی جو ہے نا وہ رشتہ دار نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی ہو، تو ہم اپنے دل میں اس کے بارے میں ایسے جو ہے نا وہ دشمنی لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں کیا ہمارے رشتہ داروں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ کیا انہوں نے ہمیں مارا پیٹا تھا؟ کیا ہمارے بھی جو ہے نا وہ لباس کے اوپر خون لگا کے بولا تھا بھیڑیا کھا گیا؟ کیا ہمیں بھی اس نے جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ بیچ دیا تھا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ لڑائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یقین کیجیے بعد اوقات وہ اتنی معمولی سی ہوتی ہیں کہ کبھی اس کی تفصیل پوچھی جائے تو بندہ شرمندہ ہو جائے کہ یار اس کی وجہ سے ناراض تھا میں۔ کس پہ ناراض ہے؟ وہ جی میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے مجھ سے جو نا وہ ہنس کے بات نہیں کی تھی، میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے میرے سامنے کھانا اچھے طریقے سے نہیں پیش کیا تھا، وہ ڈش ہی ایک بنائی تھی اس نے، اور وہ نمکین جو ہے نا وہ کھانے کے ساتھ کوئی میٹھائی نہیں پکایا اس نے، میرے آنے پہ میٹھائی نہیں پکایا۔ او ہو، یہ ہے ہماری ناراضگی کی وجوہات۔ یا یہ ہے کہ وہ اس نے میرے بارے میں ایک مرتبہ بری بات کہی تھی۔ ارے تو بھائی آپ کون سا کوئی جو ہے نا وہ اولیاء کرام کی اعلیٰ کیٹیگری میں آ کہ آپ کی بے ادبی گستاخی سے اس بیچارے کا کوئی ایمان جانے کا خدشہ ہے؟ تو زندگی ہے، 100 مرتبہ آپ نے اس کی غیبت کی ہوتی ہے، 2 مرتبہ اس کی پتہ چل گئی تو کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ تو ہم اگر اپنے اعمال اور اپنی حرکات پہ غور کریں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو ہمارا عمل بھی تو اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں کچھ چغل خور ہوتا ہے کہ جو چغلی کر دیتا ہے، آ کے بول دیتا ہے، اوئے آپ کو پتہ ہے اس نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ بس اب اگرچہ آگے بات نہ بھی بتائے نا تو بس ہمارے دل کے اندر جو ہے نا اس کے بارے میں لاک ڈاؤن شروع ہے، اب اس کا داخلہ بند، اب ہمارا اس سے منہ پھر جائے گا، اب ہم موڈ جو ہے نا وہ بنا کے بیٹھ جائیں گے، اب ہم اس سے سلام لینا گوارا نہیں کریں گے، حالانکہ یہ ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں شریعت حکم دیتی ہے، کوئی عقیدے کا معاملہ ہے کہ کوئی آپ کا عقیدہ ہی خراب کرنا چاہتا ہے یا آپ کا عمل خراب کر دیتا ہے، تو اب آپ اس کی صحبت سے بچتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہو جاتی۔ لیکن جس طرح کے گھریلو معاملات کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ تو کم از کم جائز نہیں ہوتی، یہ تو کینہ جائز نہیں ہوتا۔ کینے کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے اندر کسی کے بارے میں ایک نفرت لے کے بیٹھ جانا، ایک اس کے بارے میں منفی جذبات لے کے بیٹھ جانا اور بس لے کے ہی رکھنا، تو یہ کینہ۔ تو یہ کینہ جو ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے اس کے مقابلے۔ اچھا پھر اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ اس کا طبی بھی نقصان، جسمانی بھی نقصان، روحانی بھی نقصان۔ روحانی نقصان یہ ہے کہ بندہ کتنے گناہوں میں پڑتا ہے کہ جب اس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوتا ہے۔ کینہ ہوتا ہے تو اس کے نمبر 1 اول تو خود کینہ ہی برائی ہے، نمبر 2 اس کی غیبت کرے گا، کیونکہ جب دل کے اندر کسی کے بارے میں نفرت ہے تو بندہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ اچھا اگر اس میں برائی ہے تو غیبت کرے گا، نہیں ہے تو بہتان لگا دے گا، اس کے اوپر الزام لگا دے گا کہ وہ ایسا ہے، اس کے بارے میں جھوٹ بولے گا، اس کے بارے میں کینہ دوسروں کے دل میں پیدا کرے گا، اس کی خیر خواہی کرنے سے بچے گا، اس کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے گا تو نقصان پہنچائے گا، اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرے گا، خواہ وہ گالی کے الفاظ ہوں، یا اس کے بارے میں کم از کم یہ ہوگا کہ اپنے الفاظ سے اپنے اعمال سے اس کا دل دکھائے گا، کہ جملے وہ بولے گا جس سے اس کا دل دکھے، الفاظ وہ استعمال کرے گا کہ وہ سمجھے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں یہ جملہ بولا ہے۔ اب یہ جو بولنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ہم بچے تو ہیں نہیں، ہمیں سب پتہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کون سا جملہ ہم بولتے کس کو ہیں، سناتے کس کو ہیں، اور کس کے بارے میں اپنے کن جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی جو ہماری فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، یہ ہماری جو اتنی سمجھداری ہوتی ہے کہ ہم ایک کو بول کے دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھے نہ سمجھے خدا تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی تحقیر ہے، اس کی تذلیل ہے، اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اس کا دل دکھانا ہے، اس کو حقیر کرنا ہے، اس کی برائی بیان کرنا ہے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ تو ایک ظالم کا تو ہو سکتا ہے، کسی مومن صالح نیک مومن کا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کے جو روحانی نقصانات ہے کہ بندہ کتنے گناہوں میں پڑتا ہے وہ ہے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ اس کے جو جسمانی نقصانات ہیں، جسمانی نقصانات سمپل یہ ہے کہ آپ خود غور کر لیں کہ
کہ جب بندے کے دل میں کینہ ہوتا ہے تو اس کو غصہ بہت آتا ہے، اور جس سے کینہ ہوتا ہے وہ بندہ ہی سامنے آ جائے تو اس پہ غصہ آ جاتا ہے۔ اب یہ جو غصہ ہے اور یہ جو کینہ ہے، تو کیا اس سے آپ کے دل کو طاقت ملتی ہے؟ نہیں، اس سے دل بیمار ہوتا ہے۔ یہ جتنے دل کے امراض ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ اس مزاج اور اس کیفیت کا بھی ہوتا ہے کہ جب مسلسل دل میں عداوت رکھتے ہیں اور نفرت رکھتے ہیں تو دل کے پٹھے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، دل کے مسلز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی کیفیت کے مسلسل رہنے سے بلڈ پریشر کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو شدید غصہ آتا ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور بڑا شدید درد ہوتا ہے۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ ساری کینہ اور غصہ، یہ بغض، عداوت، نفرت، یہ وہی ہے کہ جو آپ کے سر میں درد کرتا ہے، جو آپ کو ہارٹ پرابلم کا شکار کر دیتا ہے، جو آپ کا بلڈ پریشر خراب کر دیتا ہے۔ اچھا، ایون کہ جو کینہ اور نفرت ہے اس کا اثر معدے پر بہت برا پڑتا ہے۔ آپ کبھی غصے میں اور نفرت و عداوت میں بھرے ہوئے کھانا کھائیں، وہ کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا آپ کو۔ اسی طریقے سے ایک تعداد ہے لوگوں کو کہ جن کو جو جوڑوں کے امراض ہوتے ہیں اس کے پیچھے اسی کینے کا دخل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو فالج وغیرہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کینہ اور غصہ جب شدت کو پہنچے تو فالج ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ایسی بیماریاں پالنے کا ایسا گناہ تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا گناہ کرنے کا کیا فائدہ کہ آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد، خسرت دنیا والآخرہ، کہ اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی، اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، اس نے آخرت میں بھی نقصان اٹھایا۔ تو اس کے مقابلے میں جو معاف کرنا ہے یہ خدا کو پسند ہے، معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں دعا جو شب قدر کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، وہ دعا یہ تھی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو دیکھیں دعا یہ، خدا معاف کرنے کو پسند کرتا ہے کہ خدا بندے کو معاف کر دے، خدا کو یہ بھی پسند ہے، اور بندہ بندے کو معاف کر دے، خدا کو یہ بھی پسند ہے۔ تو خدا کے پسندیدہ بندے بنے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے معاف کرنا۔ خدا نے اپنے متقی اور پسندیدہ بندوں کا ذکر یہ کیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور فرمایا غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو معاف کرنے والے، غصہ پینے والے خدا کو پسند ہے۔ اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان رنگ برنگے وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے تمہاری ناک کٹ جائے گی، ارے تمہارا سر جھک جائے گا، اب کس منہ سے اس سے بات کروں، تمہیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے، تم صحیح ہو، وہ غلط ہے، اس کا رویہ غلط تھا۔ ان چیزوں میں پڑے رہیں گے تو پھر کوئی معافی نہیں ہوگی، ان میں پڑے رہیں گے پھر معافی نہیں ہوگی۔ معافی تبھی ہوگی کہ جب آپ سمجھ جائیں کہ یار اس کا قصور یا میرا قصور، میں نے معاف کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ بندہ اگر غلطی پہ ہے اور وہ پھر جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ جنت کے کناروں پر جو محل ہیں ان میں سے ایک گھر اس کو عطا فرمائے گا۔ بندہ غلطی پہ، دوسرا صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اب یہ کہے یار پھر جھگڑا کیا کرنا، جب وہ صحیح ہے میں غلط ہوں تو جھگڑا کیا کرنا؟ تو فرمایا کہ جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کی جو ویزینٹی ہے، جو اس کے بالکل ارد گرد کا جو ایریا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر گھر عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ حق پر ہو کہ دوسرے کا قصور ہے اور یہ ٹھیک ہے، فرمایا حق پر ہونے کے باوجود جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان کے اندر اس کو محل عطا فرمائے گا، جنت کے درمیان کے اندر محل عطا فرما۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، غلطی میں ہیں تو کنارے والا مکان لے لیں، اور حق پر ہیں تو بھی معاف کر کے صلح کر کے جو جنت کے درمیان والا گھر ہے وہ لے لیں۔ معاف کرنا بڑی عظمت والا ہے۔ میں ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جب ساری مخلوق کھڑی ہوگی اور ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہوگا تو ایک ندا ہوگی کہ میدان قیامت میں وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ کھڑے ہوں اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ لوگ جو اتنے پریشان اور پسینے میں ڈوبے کھڑے
وہ تو حیران ہوں گے، یا اللہ یہ کون سے بندے ہیں کہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی حساب شروع نہیں ہوا، حساب کے شروع ہونے سے پہلے تم لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ، لیکن سمجھ نہیں آئے گی کہ بھی وہ بندہ کون ہے جس کا اللہ پہ حق بنتا ہے. چپ رہیں گے. دوبارہ ندا ہوگی کہ بھائی وہ لوگ جن کا اللہ پہ حق ہے وہ کھڑے ہوں، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. اب لوگ پھر دیکھیں گے یار کون، پتہ ہی نہیں چلے گا کس کا اللہ پہ حق ہے. تو پھر پوچھیں گے کہ بھائی یہ تو بتایا جائے کہ وہ بندہ کون ہے جس کا اللہ پہ حق ہے. تو جواب ملے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے. فرمائی یہ لوگ ہیں جن کا اللہ پہ حق ہے. اب ندا ہوگی جن کا اللہ پہ حق ہے کھڑے ہوں، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں. تو اب ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو دیکھیں قیامت کا منظر دیکھیں، تکلیف دیکھیں، آزمائش دیکھیں، گرمی دیکھیں، اور اس بات کی فضیلت دیکھیں کہ جو دوسروں کو معاف کر دیتے تھے لوگوں کا حساب شروع نہیں ہوگا اور یہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. تو بتائیے اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی زندگی دی ہے، موقع دیا ہے. تو جس کے ساتھ بھی ہماری کوئی لگتی ہے، کوئی دل میں کینہ ہے، کوئی دل میں برے جذبات ہیں، گھروں کے اندر دیکھ لیں، گھروں کے اندر تو لڑائیاں آپ کو پتہ ہی ہے کتنی ہوتی ہیں، جو ساس بہو کی لڑائیاں، جو نند بھابھی کی لڑائیاں، جو میاں بیوی کی لڑائیاں، اور پتہ نہیں جس طرح کی ہوتی ہیں. بہنیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، بھائی آپس کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں، بچوں کی جو ہے وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا شادیاں ہو جاتی ہیں، تو ہر وقت گھر کے اندر میدان جنگ بنا ہوتا ہے، پانی پت کا میدان چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جتنی لڑائیاں کہ جو دنیاوی وجوہات سے ہیں ساری، ان سب کے اندر جو معافی، جو عفو درگزر، جو ایک دوسرے کو معاف کر دینے والا عمل ہے، یہ اختیار کریں تاکہ یہ جو شب برات ہے اس میں بھی نجات کا پروانہ ملے اور قیامت کے دن بھی بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. تو اس لیے صلح صفائی جو ہے اسے شامل کریں. جن کی آپس میں لڑائی ہے وہ آپس میں صلح کر لیں، اور جس کی لڑائی نہیں ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یار یہ بندہ وہ بندہ یا یہ خاندان وہ خاندان آپس میں لڑے ہوئے، تو وہ کوشش کریں کہ ابھی کل آنے سے پہلے ان میں صلح کروا دیں. خاندانوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک زور ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو وہ مل ملا کے صلح کروا دیں. یہ صلح کروانا بڑا عظیم عمل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. فرمایا مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو. یہ قرآن کا فرمان. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو. تو خدا کے اس حکم پہ عمل کریں. جو دوسروں کی صلح کروانے پر قدرت رکھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ فلاں جگہ لڑائی ہے، تو یہ صلح کروا کے وہ ایک عظیم جو نیک کام ابھی کیا جا سکتا ہے وہ کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.